बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इमरान खान साहब की मुलाकातें हैं उनकी फैमिली और वकला से। अलीमा खान साहबा खान साहब से मुलाकात करने जाएंगी। अलीमा खान साहबा को हो सकता है आज गिरफ्तार कर लिया जाए। अलीमा खान साहबा ने इस मुतालिक एक अहम स्टेटमेंट दिया। 9 मई पर फैसले महफूज हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। रिचर्ड ग्रेनाइल ने खान साहब से मुतालिक एक अहम बयान दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपने बलबूते पर बगैर किसी क़यादत के एहतजाज की कॉल दे दी है और पाकिस्तान भारत जंग की जो कशीदगी है इससे क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, इस मुतालिक बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। ये मेरी आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाएगा। चलते हैं ख़बरों की तरफ। इमरान खान साहब से आज मुलाकातें हैं खान साहब की बहनों की और वकला की। पिछले 2 महीने से खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया गया है। खान साहब से मुलाकातें रोकी गई हैं। किसी को भी खान साहब से मिलवाया नहीं जाता, लेकिन हाँ, उन लोगों को मिलने के लिए अंदर भेजा जाता है जो मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, जो बाहर से पैगाम लेकर जाते हैं, वो ख़बरें लेकर जाते हैं जिसकी उन्हें इजाज़त होती है, और अंदर से जो खान साहब का पैगाम आता है उसको भी फ़िल्टर कर दिया जाता है। 80% 90% उस पैगाम को फ़िल्टर कर दिया जाता है, यानी कि पूरा पैगाम खान साहब का जेल से बाहर नहीं आने दिया जाता। इस वक्त हमें नहीं मालूम कि खान साहब किस हाल में हैं। जो कंप्रोमाइज़ लोग चाहते हैं वो अंदर से बाहर आते हैं तो वो यही कहते हैं खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, हशाश बशाश हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया गया है। खान साहब को माइनस करने के लिए जो माइनस इमरान खान फार्मूला बनाया गया था, उस फार्मूले पर काम बाकायदा तरीके से किया जा रहा है। स्लोली उस फार्मूले पर काम किया गया और 90% इस चीज़ में कामयाबी हासिल कर ली गई है कि खान साहब से मुकम्मल तौर पर खान साहब की फ़ैमिली की मुलाकातें रोक दी गई और खान साहब के बच्चों से उनकी बात तक नहीं करवाई जा रही। अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा जब खान साहब से मुलाकात करने जाते हैं इन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और दूर किसी वीराने में जाके छोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर सकें। अलीमा खान साहिबा को हो सकता है गिरफ़्तार कर लिया जाए क्योंकि वो भरपूर तरीके से मुज़ामत करती हैं। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि अगर हमें इमरान खान की रिहाई के लिए जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे, और हमने अल्लाह ताला से ये कह रखा है कि हमारी शहादत को कबूल करें। अगर जेल में डालना है तो जेल में डाल दें। ये अलीमा खान साहिबा का पैगाम है और क़यादत को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि उनके होते हुए खान साहब की बहनें जो हैं वो अकेली अडियाला जाती हैं, मुज़ामत करती हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन किसी को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है। खान साहब के नाम पे ओहदे इंजॉय किए जा रहे हैं, खान साहब के नाम पे याशियाँ की जा रही हैं। आलिया हमज़ा ने आज कारकुनान को लाहौर से अडियाला की तरफ सफ़र करने की हदायत जारी की हैं कि अलीमा खान साहिबा के साथ इजहार यकजहती के लिए, उनका साथ देने के लिए अडियाला के बाहर पहुँचे। इस वक्त लाहौर से भी कारकुनान जो है वो रावलपिंडी अडियाला जेल की तरफ रवां दवा हैं, वो जा रहे हैं। अब आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है, मुलाकात होती है नहीं होती, ये तो कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। हमारे मुल्क का इंसाफ देखें कितना अजीब है, कितना अजीब हमारे मुल्क में होता है कि हमारे मुल्क में जो कुलभूषण यादव होता है ना, जो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करने आता है, जो हमारे मुल्क में हमले करने आता है, उस एक दहशतगर्द को अदालतों में पेश भी किया जाता है, उसकी फैमिली से मुलाकातें भी करवाई जाती हैं और VIP प्रोटोकॉल्स में मुलाकातें करवाई जाती हैं। ठीक है, कुलभूषण यादव की मुलाकातें नहीं रोकी जाती, उसकी तस्वीर बैन नहीं होती है, मोदी की तस्वीर बैन नहीं होती है, किसी पे बैन नहीं लगता। जो पाकिस्तान का दुश्मन है ना, उस पे बैन नहीं लगता, लेकिन जो पाकिस्तान का मुखलिस लीडर है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसका ये हाल है कि ना उसकी अदालतों में पेशी, ना उसकी तस्वीर बाहर आनी चाहिए, ना उसका नाम लिया जाना चाहिए, ना उसका बयान बाहर आना चाहिए। ठीक है, ये हालात बनाए गए हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बेगुनाह जेल में कैद है और उस पर इतनी पाबंदियां तो आपने बड़े बड़े दहशतगर्दों पर नहीं लगाई जितनी पाबंदियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात और उसके लीडर इमरान खान पे लगा रखी हैं। तो अफसोस का मुकाम है, ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारा लीडर हमारे मोहसिनों के साथ जो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करता है, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हूँ, डॉक्टर आफिया सदीकी हूँ या हमारे खान साहब हूँ, उनके साथ ये सलूक रवा रखना, ये तो पाकिस्तान का शुरू से ही ये इनकी एक, आप इस चीज़ को एहसान फरामोशी कह लें या बेहिसी कह लें, कुछ भी कह लें, कोई भी नाम दे दें, बेगैरती कह लें, लेकिन ये शुरू से होता है। क़ायद-ए-आज़म से लेकर आज इमरान खान तक हर मोहसिन के साथ यही तो किया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया, असद कैसर साहब ने नए इलेक्शन का मुतालबा किया है। अब आप किस मुंह से नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे? क्या आपको इतनी उम्मीद है कि अगर नए इलेक्शन होते हैं तो अवाम आपके साथ खड़ी होगी? क्या आपका ये मुतालबा होना चाहिए कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ, या आपका मुतालबा इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए? हमें सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा मुतालबा आपका और अव्वलीन तरजीह इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। आपको मुतालबा करना है, आप इमरान खान की रिहाई का करें। आप बाहर निकलें, सड़कों पर निकलें, तहरीक चलाएं, मुज़ाहमत करें। नए इलेक्शन की तरफ जाने की आप बात करते हैं कि आपको 8 फरवरी 2024 आपको किस लिए वोट डाला गया? इसीलिए कि इमरान खान को रिहा करवा के दें। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर सके, और अब उठ के आप जागते हैं और जाग के आप कहते हैं कि नए इलेक्शन करवाए जाएं। क्या इसका कोई फ़ायदा है? जब तक इमरान खान जेल के अंदर है ना, असद कैसर साहब, इन मुतालबात को कोई फ़ायदा नहीं है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हमने जीते, 180 नशिस्तें हासिल हुई इमरान खान साहब को। अगर उसी वक्त आप लोग आराम से ना बैठते, आप लोग सुस्त ना होते, और आप लोग चंद ओहदों पर और चंद मफादात पर आप लोग कंप्रोमाइज़ ना करते और बाहर निकलते, मुज़ाहमत करते, सड़कों पर रहते, उस वक्त तक जब तक हमारा हक़ हमें नहीं दिलाया जाता। अवाम की ताकत ही आपके साथ, ताकत है आपके साथ, और आप सड़कों पे रहते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। ठीक है, तो उन इलेक्शंस में जब आपने सुस्ती दिखाई, आपने कहा कि हम सिर्फ अदालतों में जाएंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, ये जानते हुए भी कि हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम कैसा है, आप लोगों ने वक्त का ज़िया किया। और आज 2 साल ज़ाया होने के बाद, खान साहब के 2 साल ज़ाया होने के बाद, और इलेक्शन के 1.5 साल के बाद आप ये कह रहे हैं कि हम नए इलेक्शन की डिमांड करते हैं। सबसे पहली डिमांड इमरान खान की रिहाई। अगला जो भी लाया अमल होगा, अगली जो भी डिमांड्स होंगी, वो खान साहब बताएंगे क्या करना है। जाहिर सी बात है, इस फॉर्म 47 की हुकूमत को तो हम पहले दिन से नहीं मानते, और हम अभी भी नहीं चाहते ये रहे। लेकिन इस गंदे निज़ाम को ख़त्म करना है तो फिर मुज़ामती तहरीक चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना और वक्त ज़ाया करेंगे? अब ये बैठ के सोचने का टाइम नहीं है कि आपको इलेक्शन नया चाहिए या क्या। आपने खुद अपनी सुस्ती से ये साबित किया कि आप लोगों में इमरान खान जैसी हिम्मत है ही नहीं। तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई अवलीन तरजीह है। इसके अलावा और कोई भी डिमांड फजूल है, बकवास है, वक्त का ज़िया है। इमरान खान बाहर आएगा तो ही ये सिस्टम ठीक होगा। और बिलफर्ज नए इलेक्शन की तरफ जाते भी हैं तो आपको क्या लगता है कि धांधले फिर से नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इस बार जो इलेक्शन होंगे ना, उनकी ज़्यादा भरपूर तरीके से तैयारी की जाएगी। इस बार पहले से फॉर्म 45 जैसे फॉर्म 47 बनाए थे ना, ऐसे फॉर्म 45 बना कर रखे जाएंगे। ये इलेक्शन किसी सूरत भी नेक्स्ट इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा, ये भी जहन में रखिए। इस गंदे सिस्टम को मुज़ामतों से और इनकलाब से ख़त्म किया जा सकता है। जब तक ये लोग सिस्टम में बैठे हैं, भूल जाएं कि अगर इलेक्शन नया भी होता है तो वो इलेक्शन भी आप जीत पाएंगे। ये बात जहन में रखें और खान साहब की रिहाई पर काम करें। और अब मज़ीद वक्त ज़ाया करने का टाइम नहीं है। ये सारे मुतालबात अब बेमानी हैं। हमें इमरान खान चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बाहर बैठ के इमरान खान के नाम पे अपनी सियासत चमकाएं, इमरान खान का नाम कैश करें, नए इलेक्शन का मुतालबा करें। नए इलेक्शन में आप गए तो आपको जूतियाँ पड़नी है। पहली तो बात यह है, इस तमाम ने आप पे इतबार किया था कि हमें हमारा खान रिहा करवा के दें, लेकिन हमारा खान स्टिल जेल में बेगुनाह कैद है। बेहतर है कि आपको ऐसे मुतालबात की बजाय आप इमरान खान की रिहाई के मुतालबात करें, सड़कों पर निकलें, तहरीकें चलाएं, मुज़ाहमत करें। ऐसा नहीं कि जब तहरीकें चलें तो आप भाग जाएं, फरार हो जाएं। वैसे भी आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे, कोई तहरीक नहीं चला रहे। क़यादत मुकम्मल तौर पर खामोश है, क़यादत को कोई होश नहीं। खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। खान साहब की रिहाई की तहरीक चलनी थी। खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, ईद के बाद बाकायदा से एक तहरीक चलाई जाएगी, हकीकी आज़ादी की तहरीक। लेकिन उस पर काम करने के बजाय लोगों को आके स्पेस ऑन करके पीटीआई की लोगों को ये बताया जाता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह थी, कोई बात नहीं की गई थी। तो जनाब आप खुद ही एहतजाज कर लें, खुद ही आप सड़कों पर निकलें। जिसके नाम पे आप वोट लेकर बैठे हुए हैं, थोड़ा तो उस बंदे का ख्याल करें। जब भी एहतजाज होता है ये लोग आपको नज़र नहीं आएंगे, ये पूरी क़यादत छुप जाती है, क्योंकि इनको अपने ओहदे अजीज़ हैं, इनको अपने मफादात अजीज़ हैं, इनको अपनी अय्याशियाँ अजीज़ हैं। जिसके नाम पे अय्याशियाँ कर रहे हैं, जिसके नाम पे ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, इनको उसका कोई एहसास नहीं, कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, ये बाहर निकलने को तरजीह नहीं देते। इस सड़कों पर निकलने से इनको मौत पड़ती है, और लीडर बेगुनाह जेल में कैद है, इनको कोई ख्याल नहीं। ये वो खंबे हैं जिनको इसलिए वोट दिया गया था कि आपने इमरान खान रिहा करवा के देना है। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान की रिहाई पर कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
اب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے اپنے بلبوتے پر احتجاج کی کال دی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ کل 7 مئی دن 11 بجے گاندھی چوک بنوں میں بھرپور احتجاج اور مکمل طور پر روڈ بلاک کا جو ہے وہ کال دی گئی ہے، اور یہ کال کسی قیادت کی طرف سے نہیں ہے، کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، یہ کال عوامی کال ہے، عمران خان صاحب کے سپاہیوں کی طرف سے کال ہے، عمران خان صاحب کے چاہنے والے جن لوگوں کو خان صاحب کا خیال ہے صرف وہی لوگ ہیں جو خان صاحب کی رہائی پر کام کر رہے ہیں، جو خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر بیٹھے ہیں، انہیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں۔ تو میرا بھی سارے پاکستانیوں کو پیغام ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں گے تو یہ خان صاحب جیل سے نکلیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ قیادت، یہ سسٹم، یہ گندا سسٹم، یہ جعلی سسٹم کبھی نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر ہیں۔ خان صاحب ہمارے لیے جیل میں بند ہے، اپنے مفادات کے لیے نہیں۔ خان صاحب چاہیں نا اگر تو ابھی جیل سے باہر آ سکتے ہیں، خان صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو کوئی خان صاحب کو آفر نہیں کی گئی؟ خان صاحب جب چاہیں، یہ چٹکیوں کا کام ہے خان صاحب کا جیل سے باہر آنا، لیکن اصل میں خان صاحب اپنی رہائی نہیں مانگتے، بلکہ خان صاحب رول آف لا مانگتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ یہی ریزن ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، خان صاحب ہمارے مستقبل کے لیے جیل میں قید ہیں۔ تو پاکستانیوں، آپ سب نے اس احتجاج میں شرکت کرنی ہے۔ کل یہ بنوں میں ہونا ہے، وہاں پہ روڈ بلاک بھی ہونے ہیں، سڑکیں بند ہونی ہیں، یہ احتجاج کا آغاز ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تحریک پورے پاکستان میں پھیلے گی، اور پنجاب اسپیشلی آپ کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے باہر نکلنے کی اور خان صاحب کی رہائی کی ایک بھرپور اور مضبوط تحریک چلانے کی۔ اس کے علاوہ یقین کریں کوئی راستہ نہیں ہے، پورے پاکستان کو سڑکوں پر آنا ہوگا اس گندے سسٹم کو مات دینے کے لیے، اس گندے سسٹم کو شکست دینے کے لیے، اس گندے سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے، اور ہمارے خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ تو یہ کارکنان، یہ احتجاج کل ہونا ہے جو کہ جس میں کسی قیادت کا عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ قیادت کو آرام چاہیے، سکون چاہیے، ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کے، انہوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ بند کمروں میں فیصلے کرنا بند کریں، کیونکہ آپ کے فیصلے پھر بعد میں ہو جانے اور کیا ہونے وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کو اسی عوام کی ضرورت پڑنی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور آپ کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، کیوں ہے؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ اور آپ باہر نکلنے سے اگر ڈرتے ہیں تو اپنے خوف کے بت اپنے توڑ دیں، کیونکہ جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے اس کے لیے ڈر بنتا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اپنے عہدے عزیز ہیں، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر آپ کو وقت ہی بتائے گا کہ آپ کتنی بڑی غلطی پر ہیں۔ 2 سال بعد 9 مئی پر ملٹری کورٹس میں جو سویلینز کے ٹرائلز چل رہے ہیں اس کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز چل رہے ہیں، اور اس پر اٹارنی جنرل کے پاس کوئی بھی دلائل نہیں بچے، ان کے دلائل ختم ہو چکے ہیں، نہ کوئی ثبوت ہے نہ دلائل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال سے لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں رکھا گیا ہے، بے گناہ لوگوں پر کیسز بنائے گئے ہیں، 9 مئی کے جھوٹے بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں، اور اس پر آج تک کوئی بھی ایک پروف پیش نہیں کر سکے یہ لوگ۔ تو جج نعیم افغان نے اٹارنی جنرل سے 45 منٹ تک سوالات کیے، 45 منٹ میں 25 منٹ تک صرف سوالات ہوتے رہے، اور ان کے پاس کوئی بھی جواب موجود نہیں تھا۔ جج نعیم افغان نے بھی ان سے کہا کہ آپ 9 مئی پر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے اور نہ آپ کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ ریزن ایک ہی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی CCTV فوٹیج ہے۔ تو مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی یہ بات کہی کہ آپ نے بار بار جو آپ ترمیم کرواتے رہے، ان ترمیم کے ذریعے آپ نے اس معاملے کو دبایا ہوا ہے۔ اب ان کو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی دباؤ ہے، یورپین یونین کی طرف سے بھی دباؤ ہے۔ اگر یہ لوگ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کر کے ان کو بے گناہ اس طرح جیلوں میں رکھتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں ملٹری کورٹ سے، تو بیرونی پریشر کافی زیادہ ہے۔ تو ججز کے جو ریمارکس ہیں اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آئے گا یہ شاید عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا۔ اس کا ریزن ایک ہی ہے کہ 9 مئی کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوا، اور 9 مئی کا ایک بھی ثبوت یہ لوگ پیش نہیں کر سکے۔ 9 مئی اس نے کروایا جسے 9 مئی کا فائدہ ہوا، اور یہ اب ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کیسے ہوا اور 9 مئی کی سچائی کیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی آئے گا، اور جن لوگوں کو 2 سال سے بے گناہ جیلوں میں رکھا گیا ہے وہ لوگوں کو اب رہا کر دیا جائے گا۔ ریچرڈ کرینائل نے ایک بار پھر سے خان صاحب سے متعلق
اہم بیان دیا ہے. جو ولسن سے پہلے رچرڈ گرینال تھے جو خان صاحب کی رہائی کی ڈیمانڈ کرتے تھے. ریلیز عمران خان یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. اور پاکستان میں جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا تھا. اس کے بعد جب رچرڈ گرینال ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں شامل ہوئے تو وہ خاموش ہو گئے تھے. ان کی طرف سے کوئی خان صاحب سے متعلق بیان نہیں آ رہا تھا, خان صاحب سے متعلق بات نہیں کر رہے تھے. لیکن اب ڈاکٹر آصف محمود جب رچرڈ گرینال سے ملاقات کرتے ہیں تو رچرڈ گرینال کا کہنا کہ وہ ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حامی ہیں اور ٹرمپ اور عمران خان آپس میں دوست ہیں اور وہ ایک بڑے حامی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ابھی بھی وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوگی. بہت اچھی بات ہے جب دنیا سے ہیومن رائٹس وائلیشنز پر بات اٹھے, ٹھیک ہے. لیکن میں اب بھی اپنی اسی جگہ پہ قائم ہوں. میں اب بھی پاکستانیوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کو بیرونی جو لوگ ہیں, بڑی اچھی بات ہے دنیا بھر سے کسی بھی ملک میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو تو ہر بندے کو بولنا چاہیے. آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہو, آپ کو آواز اٹھانی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن میں ایک بات پھر سے وہی کہوں گی کہ پاکستانیوں آپ کو اپنے حق کے لیے, اپنی آزادی کے لیے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے خود جد و جہد کرنی ہوگی, خود باہر نکلنا ہوگا. آپ کو باہر سے کسی موسیٰ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ابھی ایک بار پھر سے رچرڈ گرینال کا جو یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, یہ بیان آیا ہے ڈاکٹر آصف سے ملنے کے بعد, تو یہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اس بیان کے بعد آپ لوگ خان صاحب کی رہائی کی تحریک کو مت بھول جائیے گا. آپ لوگوں کو خان صاحب کو رہا کروانا ہے. خان صاحب کو امریکہ سے نہیں, خان صاحب کو پاکستانی عوام سے, اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستانی عوام سے امید ہے. ہاں, بیرونی آوازیں جب اٹھتی ہیں تو عوام کا کیس مزید مضبوط ہوتا ہے, یہ بات حقیقت ہے. تو آپ لوگوں کو بھی اپنی جدوجہد خود کرنی ہے, خود موسیٰ بننا ہے, باہر سے کسی موسیٰ کا انتظار نہ کریں. پاک بھارت جنگ کشیدگی ایک ڈرامہ, اس ڈرامے پر دونوں طرف میں اپنے اپنے سیاسی مفادات رکھے گئے. اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے دونوں طرف یہ جنگ کا ماحول پیدا کیا گیا. اس طرف فائدہ یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک نہ چلے, لوگوں کا دھیان جنگ کی طرف رہے, لوگوں میں ایک ٹینشن کریٹ کریں جبکہ لوگ اس جنگ کو سیریس لے ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مقصد یہ ہے کہ عوام کو اپنے نزدیک کرنا اور اپنی واہ واہ کروانا جو کہ عوام ان کے نزدیک نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرف مودی کی کیا سیاست ہے, مودی ایک گندی سیاست کرتے ہیں. مودی نے اپنی گندی سیاست کے لیے اس جنگ کا استعمال کیا. یہ ایکچوئل میں ان کی ملی بھگت ہے, ٹھیک ہے. اب جموں کشمیر میں 7 لاکھ کی فوج ہے, تو عوام کو, وہاں کی عوام کو بھی یہ سوالات اٹھانے چاہیے کہ جب آپ کی 7 لاکھ فوج موجود ہے وہاں پہ, اتنا سیکیور علاقہ, اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ 4 لوگ گھس گئے اور ان 4 لوگوں نے آپ کے اتنے بندے قتل کیے اور وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں. مطلب وہ ملتے بھی نہیں ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بارڈر کراس کر کے آپ کے بارڈر پہ اتنی فوج تعینات ہے, سب سے زیادہ فوج ہے وہاں پہ, جو پاک انڈیا کے بارڈرز ہوتے ہیں سب سے زیادہ فوج وہاں پہ کڑی ہوتی ہے. تو آپ کے 4 بندے گھس کے آپ کی 7 لاکھ فوج کو مات دے دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں. اور آپ اٹھتے ہیں, اٹھ کر آپ 5 منٹ کے اندر, 2 منٹ کے اندر آپ الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں. تو یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ دونوں اطراف میں سیاسی مقاصد ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی خاموشی, پاکستان خاموش رہتا ہے, بھارت کے آگے بیگی بلی بن جاتا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں, مطلب بھارت جو ہے وہ خود پابندیاں عائد کر رہا ہے, پھر اس چیز کو فالو کرتے ہوئے آپ پابندی لگاتے ہیں. مطلب خود سے آپ کوئی بھارت سے دگنا کوئی کام نہیں کر سکتے. تو یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ دونوں طرف صرف اور صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس جنگ کا استعمال کیا گیا. اصل میں یہ ان کی ملی بھگت ہی ہے. پاکستان میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے سے فرصت ہو تو یہ کسی اور کے ساتھ جنگ کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ یہ سب کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے اور نقصان صرف عام عوام کا ہوتا ہے بیچ میں, ان لوگوں کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیں, اگر جنگ سچ میں ہونی ہو نا تو آپ کو یہ سب لوگ پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے. یہ سب لوگ اپنے اپنے آبائی ملکوں میں بھاگ جائیں, یہ لوگ جنگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب بھارتی پنجاب کے علاقے فیروز پور کنٹونمنٹ میں 30 منٹ تک بلیک آؤٹ ریہرسل کی گئی, ٹھیک ہے. اس دوران پنجاب اسٹیٹ پاور کارپوریشن لمیٹڈ نے 30 منٹ تک بجلی بھی بند رکھی. فیروز پور کنٹونمنٹ میں ڈرل کے دوران بارڈرز پر ڈرل کے دوران مسلسل ہوٹر بھی بجائے. اب یہ صرف جنگ کا ایک ماحول برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. اس کا
اصل میں ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. بارڈر پر ایک ٹینشن بھی کریٹ کیے رکھیں گے، دہشت گردی کے واقعات ہوں گے. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کروائے جائیں گے، اور پھر اپنی واہ واہ انڈیا کروائے گا کہ یہ جی ہم نے گھس کے بندے مار دیے، ہم نے یہ سب کر دیا، ٹھیک ہے. اور دہشت گردی کے واقعات ڈفرینٹ جگہوں پہ کروا کے تو یہ اپنی واہ واہ کروائیں گے عوام کے بیچ میں، اور ان کا سیاسی مقصد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ان کے تو سیاسی مقاصد ویسے بھی پورے ہو رہے ہیں. اس طرف سیاسی مقاصد جو ہیں وہ یہ تھے کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کو روکنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے دلوں میں جو ایک نفرت بھر گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس نفرت کو ختم کرنا ہے. یہ سیاسی مقاصد جو ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب عوام بیوقوف نہیں ہے، جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اور جنگ کا بس ایک ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا نے جو پانی بند کیا تھا وہ اب انڈیا نے پانی کھول دیا ہے. پانی کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہے جو دریائے چناب سے پانی بند کیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک خبر ہے. اور بھارتیوں کو اپنی حکومت سے سوال کرنے چاہیے، اپنی سیکیورٹی ناکامی پر کو پاکستان پر نہ ڈالا جائے. پاکستان پر فوراً بنا ثبوت کے الزام لگا دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ سمجھنا ہوگا دونوں طرف کے عوام کو کہ یہ صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان لوگوں کی ملی بھگت چل رہی ہے، ٹھیک ہے. نقصان اس میں دونوں طرف عوام کا ہوگا. جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوں گے، ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں نقصان عوام کا ہوگا. ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے ان کو پرواہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ سب چل رہا ہے. بھارت میں 36 صحافی گرفتار ہوئے ہیں. تنقید کرنے والے صحافی، سچ کی آواز جس طرح سے پاکستان میں دبائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے انڈیا میں 36 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا اور 15 صحافیوں پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے. اب دیکھیں صحافیوں کو وہاں پہ بھی خاموش رہنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. صحافی ہرلین کپور اور ارجن منین کو خاموش کروانے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. بھارت آزادی صحافت میں 151 نمبر پر پہنچ گیا، اور یہ خبر پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کی ہے. اب پاکستانی میڈیا کو یہ چیزیں رپورٹ کرتے ہو وہ بالکل ویسے جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بھارت میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے ملک میں یہ لوگ خود کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح پاکستان کے اندر میڈیا کیا کر رہا ہے اس وقت. میڈیا کو تو میں ویسے بھی یزیدی میڈیا کہتی ہوں، دلال میڈیا یہ. تو یہ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ میڈیا سچ کی آواز بن رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ لوگ ٹاؤٹ گیری کرتے ہیں چند مفادات کے لیے، پیسوں کے لیے، ٹکے کے لیے اپنا ضمیر بیچ کر جھوٹ بولتے ہیں سارا دن ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے. سچ کی آواز یہ خود نہیں بنتے ہیں. تو یہ بھارت کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی شرم نہیں ہے، ان کو کوئی حیا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات جو ہے وہ پہلے آپ لوگ خود تو اپنے چینلز پر بیٹھ کے سچ بولو، اس کے بعد یہ چیزیں رپورٹ کرتے ہوئے نا آپ لوگ اچھے بھی لوگوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خبریں اور بھی ہیں لیکن اگلے ولاگ میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.